خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کس کا؟ دشمن کا. فرجالا أو ركبانا، تو پھر کیا کرو گے؟ پیدل یا سواری پہ، جہاں بھی ہو نماز پڑھ لو. فإذا أمنتم، پھر جب تم امن میں ہو، فاذکروا اللہ، تو اچھی طرح اللہ کو یاد کرو، یعنی اقیموا الصلاۃ. کیونکہ فاذکروا اللہ یہاں نماز قائم کرنے کے بارے میں، کیونکہ ولا ذکر اللہ اکبر آتا ہے نا نماز کے بارے میں، اتلو ما اوحی کے آخر میں. فاذکروا اللہ کما علمکم، اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں بتایا گیا ویسی نماز پڑھو. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی صحیح طریقے کو فالو کر کے. تو فاذکروا اللہ کما علمکم، ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تم کو سکھایا. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اگر زیادہ خوف ہو اور رکنے کا موقع نہ ہو تو پیدل چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے. ویسے تو اصلی حکم کیا ہے؟ قوموا للہ قانتین، ساکت جامد. لیکن اگر خوف ہے، ڈر ہے، پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، پھر کھڑے نہیں رہو گے. یا میدان جنگ میں ہو تو پھر نماز نہیں چھوڑ سکتے، حالت خوف میں چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے جاؤ گے. یا سواری پر ہو تو بھی پڑھو گے. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں. امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، یعنی قصر بھی ہوگی. اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو کر پیدل یا سواری پہ رہ کے نماز ادا کر لو، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف نماز پڑھ لو. امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. عموماً یہ ہوتا ہے گھروں میں جب جھگڑے فساد ہوتے ہیں، لڑائی تو میں ہوتی ہے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں، نماز اتنی زبردست چیز ہے نا کہ کتنا بیلنس کرتی زندگی. ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر ہو جاتی ہے. اب کیا ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، لڑائی چھوڑنی پڑے گی نا. لڑائی جھگڑا چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ایک دوسرے پہ فساد چھوڑو، جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو. مرد مسجد میں چلے جائیں، عورتیں گھر پہ نماز پڑھیں، اب واپس آئے، اب لڑیں. پھر لڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، اتنے میں بات ہی بھول جائے گی. اب دیکھیں نا، شوہر بیوی میں کوئی یعنی کہ آپس میں کوئی کلیش ہو گیا، ابھی سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اذان ہو گئی، اب بریک آنی ہی پڑے گی، وضو سے ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء یعنی گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتوں سے، اور منکر سے بھی روکتی ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھی آپ کو رکاوٹ ڈال دیتی ہے. بہت کم ہو جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چانسز ضرور کم ہوتے ہیں. انسان دیکھے کہ اپنے پوزیشن بدل لیتا ہے تو اس کی حالت بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے، غصے میں کمی آ جاتی ہے. غصے کا علاج بھی تو یہ بتایا گیا نا. اور آپ دیکھیے کہ نماز اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، نہ اپنی مرضی کے طریقوں پر، بلکہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور اگر ابھی بھی مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ہے
تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ علم حاصل کرو، نماز جا کے پڑھیں، تو اپنے کھڑے ہونے کی پوزیشن پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہی سے نماز کے اندر خشوع آنے لگتا ہے. پہلا اسٹیپ. اسی لیے علم کو آگے پاس آن کرنا، تعلیم اور تربیت کے حلقے اور یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض میں سے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک عقل مند، باشعور، پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے. اقرا پہلا کام ہے جو کرنا ہوگا. ہم اپنے بچوں کی بھی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ بھی بس خود سر جیسے پلتے ہیں پلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مجموعی طور پر غفلت کا شکار ہے امت، اسی لیے تو زوال ہے. آپ نے فرمایا تھا سب سے پہلی چیز جو میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہی ہے. وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، عنقریب وہ اس گہری کھائی میں جائیں گے، جہنم میں. جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں جھونکا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو یہ بنیادی فریضہ ہے جو تمام حالات کی اصلاح کر سکتا ہے. اور پھر صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کما علمکم، جیسے سکھائی گئی ویسے پڑھنا ضروری ہے. اب مردوں کے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے، تو کتنا فائدہ ہے نا اس میں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے کوئی بیچ میں بچاؤ کرنے والا نہیں، تو نماز کیا ہے بیچ میں آگے بچاؤ کرنے والی. اب اس کو لازم ہے جاؤ مسجد، وہ جائے گا مسجد، دو چار اور کسی سے باتیں کرے گا ادھر ادھر، بیوی بھی پیچھے سے اپنی نماز پڑھے کوئی اور کرے گی، تو وہ کشمکش جاری نہیں رہ سکتی، بریک آئے گی. کل پرسوں کسی نے فون کیا کلاس میں سے کہ بیٹی کا 2 رشتے تو کس کے ساتھ کریں؟ میں نے کہا جو نماز کا پابند ہو. تو کہنے لگی کہ ایک تو بالکل نہیں پڑھتا اور ایک آدھی پڑھتا. تو میں نے کہا ان سے آپ شرط رکھ لیں پہلے نماز پوری کر لیں پھر رشتہ کر لیں. تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم بھی کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا دیکھتے، دین نہیں دیکھتے. تو جب ہم نے دے ہی ایسے شخص کو دیا جو خدا سے نہیں ڈرتا، تو پھر وہ آگے حقوق ادا کرنے میں اور نبھانے میں پھر خدا کا خوف کہاں سے آئے گا؟ وہ روک کون لگائے گا؟ وہ حد کہاں سے آئے گی؟ کون سمجھائے گا؟ انسانوں کے بس میں نہیں ہے انسانوں کو کنٹرول کرنا. یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو حد پہ رکھتا ہے کہ اب اس حد سے آگے تم نہیں جا سکتے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. پھر فرمایا والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے، یعنی بیوی پیچھے رہ گئی، تو وہ کیا کریں؟ وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں. کس بات کی؟ متاعن، فائدہ اٹھانے کی، الی الحول، 1 سال تک، کہ عورت 1 سال تک اسی گھر میں رہ سکتی ہے، غیر اخراج، بغیر نکالے. فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، فی انفسہن من معروف، معروف طریقے سے، یعنی اپنے بارے میں معروف طریقے سے پھر اگر کوئی وہ فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی،
کہ جب عورت کو وراثت میں حصہ دے دیا گیا تو پھر 1 سال اسی گھر میں رہنے کی جو سہولت تھی وہ لازم نہ رہی، پھر 4 مہینے 10 دن تک وہ وہاں رہ سکتی ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن تو اس کی عدت ہے، اور مزید سال تک، یعنی ایک شوہر کی وفات کے 1 سال بعد تک عورت جس گھر میں رہتی رہی ہے اس کو رہنے دیا جائے، اس کو اس سے نکالا نہ جائے، اور شوہر جانے سے پہلے اگر ضروری سمجھے تو اپنی بیوی کی خاطر یہ وصیت کر لیں، اور باقی ورثاء جو ہیں وہ اس وصیت کو آنر دیں. یہاں بھی عورت کے حقوق کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں یہ تو وصیت شوہر کر سکتا ہے کہ بیوی گھر سے نہ نکلے، گھر میں رہنے دیا جائے. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، شوہر بیمار ہو گیا، اس کو پتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا. بعض بیماریاں ایسے جیسے کینسر وغیرہ ڈاکٹر پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جی سکتے. تو ایسے زندگی اللہ کے ہاتھ میں، کئی لوگ ان مدتوں سے بہت آگے تک بھی جیتے ہیں. لیکن اگر انسان کو ایک گمان ہو کہ نہیں رہ سکتا میں زندہ، اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بیوی میری وفات کے بعد اس گھر میں رہ نہیں سکے گی، ایسا اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، اب اس صورت میں وہ اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو یا اور جو وارث ہیں ان کو وہ تلقین کر سکتا ہے کہ دیکھو بچے چھوٹے ہیں، فلاں بچہ اس کلاس میں ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، تو تم اس پر مزید احسان کرنا اور اتنا عرصہ تک اسے یہی رہنے دینا، اس گھر کو تقسیم نہ کرنا، بیچنا نہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ مدت بھی کتنی ہوگی؟ 1 سال تک کی، اس سے زیادہ نہیں. تو 2 صورتیں، ایک تو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن والی بات ہی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو منسوخ نہ سمجھا جائے تو ایسی صورت میں یعنی عورت کے لیے شوہر 1 سال کی وصیت کر سکتا ہے کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو جن کو وصیت کی تھی اس کے شوہر نے، ان پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے جس نے یہ احکام تمہیں دیے ہیں. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ شوہر یہ پابندی تو بیوی پہ لگا سکتا ہے کہ بھلی عورت تم 1 سال یہیں رہنا، لیکن یہ نہیں لگا سکتا کہ تم دوسری شادی نہ کرنا. کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ وعدہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ ایسی کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی میرے بعد شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے. یہ الگ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن قانونی طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پابند نہیں کر سکتا. اچھا ایک بات آپ نے محسوس کی، ساری باتیں عورتوں سے متعلق زیادہ ہیں. یعنی عورت کے حقوق کو یہاں پر کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان سارے معاملات میں. مرد کو تو صرف اختیار دے دیا گیا نا طلاق اور نکاح کا، لیکن عورت کو سارے لگتا ہے حقوق دے دیے گئے. دین نہ پڑے تو پھر حال تو برا ہونا ہی ہے. جب ہم دین کو الگ چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو یہ سب ہوگا. اس موقع مجھے وہ بات یاد آ رہی کہ ایک فرانسیسی کوئی تھا جس نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، نام مجھے یاد نہیں. اس نے کہا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، وہ تو نہیں مانتے نا اللہ کی، تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کا رائٹر کو عورت ہے، جس میں عورت کے اتنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی عورتیں شکوہ نہیں چھوڑتی، اور پھر بھی ان کی کمپلینٹس ختم نہیں ہوتی کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، دین سے ہمیں کیا ملا. وہ سمجھتی کہ دین میں عورت پر بڑا جبر کیا گیا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع ہے، فائدہ اٹھانا ہے، متاع طلاق ہے. اب وہ جو پیچھے میں نے متاع طلاق کی بات کی تھی نا، وہ یہاں پر اب جنرلی سب طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. متاع طلاق ایک تو کس صورت میں ہے؟ جب عورت کا مہر مقرر نہ ہو، رخصتی بھی نہ ہو اور طلاق ہو جائے.
اور ان جنرل سب طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متع طلاق بھی ہے. کتنا بالمعروف بھلے طریقے سے. اور یہ کب ہے؟ رخصتی کے موقع پر عورت کو گھر سے نکالتے ہوئے، ساری زندگی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا کیا خیال ہے کہ مرد کو پابند کیا جائے، ایسے قانون بنواتے ہیں کہ جس میں ساری زندگی وہ اس کو جیب خرچ بھیجتا رہے. حقا علی المتقین، لیکن یہاں پر متقین پہ حق ہے بس ایک دفعہ متع طلاق دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہاں کیا فرمایا؟ حقا علی المتقین، پھر تقوی کی بات ہے. آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فإنہن عندکم اوان، کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک طرح سے قیدی کی طرح ہے. یعنی وہ قید نکاح میں آ گئی ہے نا، اب اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس لیے تم ان کے ساتھ معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرنا. اور پھر یہاں تقویٰ کی بات ہوئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق دینے کا معاملہ محض قانون کے دائرے میں نہیں، بلکہ اس کے لیے باہر کی فورس سے زیادہ اندر کی طاقت کو استعمال کرنے کو کہا گیا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اندر کا زور. اندر کے زور پہ کام کرو، باہر کے زور پہ نہیں. باہر کا زور کیا ہوتا ہے؟ قانون کا زور. ٹھیک ہے نا؟ قانونی زور سے، قانونی طریقوں سے. یعنی آپ دیکھیے کہ دو ہی طریقے ہو سکتے کسی کو حق دلوانے کے. ایک ہے خدا کا خوف اور ایک ہے قانون کا خوف. تبھی لوگ سیدھے رہتے ہیں نا. اب یہاں پر اگر خدا کا خوف نہیں بھی لوگوں میں تو قانون کا خوف تو ہے نا. اس ملک میں رہتے ہوئے قانون کا خوف تو ہے نا مردوں کو، کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہے. اور اگر اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے تو کتنا اچھا. اور بیرونی طاقتیں عموماً اصلاح نہیں کرتی، بگاڑ زیادہ ہو جاتے ہیں ان طاقتوں سے. عورت کو ابیوز ہونے سے روکنے کے لیے جو چیز بتائی گئی وہ صرف بیرونی طاقت نہیں، قانون کی طاقت نہیں. کیونکہ قانون کی طاقت سے آپ ایک حد کے اندر کسی کو فورس کر سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ بار بار یہاں اندر کی طاقت کی بات ہے، اور وہ ہے تقویٰ. بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ انسان اگر خدا سے ڈرے اور دوسروں پر زیادتی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تبھی حالات درست ہو سکتے ہیں. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ احکامات. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل مند بنو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عقل مند بننے کے لیے کیا چاہیے؟ آیات کا علم. عقل کا بھی صحیح استعمال. دنیا میں سب سے طاقتور مشین اگر نون ورلڈ میں کہیں ہے تو وہ انسان کا دماغ ہے، جس کو چلانے کے لیے 1 بلین واٹ کی بجلی چاہیے، اور پھر بھی وہ پوری طرح فنکشن نہیں کر سکتا. تو کس طرح آٹومیٹک مشین اللہ نے آپ کو دی ہے جس پہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے خدا کا خوف چاہیے اور اس کتاب کا علم چاہیے. ورنہ انسان جب تخریب کاری پہ اترتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا ہے تو پھر تو شیطان کو بھی شرما دیتا ہے. اگر ضد ہی آپس میں پڑ جائے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تل جائے تو الٹیمیٹ تباہی تو اپنی ہی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ جو کسی کو نقصان دیتا ہے وہ خود پکڑ میں آتا ہے. تو آخری بات کے طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ آیات یا یہ چیپٹر، یہ ٹاپک یہاں مکمل ہو گیا ہے، تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں، معاشرتی زندگی کو خوشگوار کب بنا سکتے ہیں،
جب ایک طرف ہمارے اندر شکر ہو، دوسری طرف ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست ہو، اور تیسری طرف صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں۔ عموماً انسان اپنی زندگی پہ کوٹتا رہتا ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، شوہر ایسا ہے، رشتہ دار ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، اور یہ شکایات لامحدود اینڈ لیس ہے۔ لیکن اگر انسان ان کو اگنور کر کے ان سب چیزوں پہ نظر رکھے جو اس کو ملا ہوا ہے، تو انسان کی زندگی میں بہت کچھ سکون آ سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شکر گزار رہیں اور لوگوں کے ریئیکشن کی پرواہ نہ کریں، اپنی طرف سے جو بھلائی یا جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ چلیے اب تلاوت ان آیات کی غور سے اور توجہ سے سنیے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا؟ سوال کا انداز ہے، ایک خاص واقعہ بیان ہونے والا ہے. اس واقعے کے بیان ہونے سے پہلے سوال کا انداز انسان کے شوق کو بڑھاتا ہے اور انسان غور سے اور توجہ سے سننے کے لائق ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو نہیں جانتے. یعنی ایک تجسس بھی بڑھتا ہے، علم کی طلب بڑھتی ہے. تو الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو؟ کون تھے وہ لوگ؟ یا تو بنی اسرائیل یا پھر کوئی اور قوم جس کا یہاں ذکر نہیں. لوگ جو بھی ہوں، اصل بات یہ جاننا مقصود نہیں کہ وہ لوگ تھے کون. اصل چیز یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے یا ان لوگوں کے عمل میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. موت کا ڈر کیوں ہوا ان کو؟
بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا. سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو. بہرحال وہاں طاعون یا جو بھی وبائی مرض پھیلی تو وہ اس ڈر سے کہ یہ ہمیں بھی آ لے گی وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اور اگر اس سے مراد وبا نہ لی جائے، دشمن کا حملہ لیا جائے، اور قوم سے مراد یہاں یا لوگوں سے مراد بنی اسرائیل لیا جائے، تو یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی ہمسایہ قوم فلسطینیوں نے شدید قسم کا حملہ کیا جس میں بنی اسرائیل شکست کھا گئے، اور ان حملوں میں ان کے 34,000 افراد مارے گئے. 34,000 people were killed. تو جو باقی بچے وہ بھی ڈر گئے کہ کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، تو وہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے. بائبل میں آتا ہے کہ حشمت بنی اسرائیل جاتی رہی. بہرحال اسی حال میں تقریباً 20 سال گزرے تو لوگوں کو خیال آیا کہ آخر ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی. تو انہوں نے اپنے نبی سموئیل سے کہا کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہمیں بہت مشکل پیش آئی ہے، تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے جس کی تفصیل آگے کے واقعے میں آئے گی. تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں واقعات دراصل ایک ہی واقعہ ہیں، یعنی ایک ہی قوم کی طرف اور ایک ہی خاص پس منظر میں سامنے آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے یا نکلے تو موت نے ان کو چھوڑا تو نہیں. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ٹریول کر کے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں خود پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور لوگ بچ جاتے ہیں، صرف ایک وہی ان میں سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے، تو جب جس پر موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو موت کا خوف انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے. تو بنی اسرائیل کے اندر چونکہ ایمان کمزور ہو چکا تھا، لہذا موت کا خوف بھی زیادہ تھا. فقال لهم اللہ موتوا، جہاں گئے وہاں بھی مر گئے. ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا نشان عبرت کے طور پر. اور اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حشمت جاتی رہی وہ پھر ان کی دوبارہ محنت اور صبر کی وجہ سے جب ان کا اپنے دشمن قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی، جس کا آگے ذکر آتا ہے. اور ان کا اٹھنا دراصل کیا تھا، یعنی ان کا زندہ ہونا کیا تھا؟ کامیابی حاصل کرنا اور ذلت سے نکلنا. جس طرح کے بائبل کے الفاظ میں ہے، خداوند فلسطینیوں کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے مراد بنی اسرائیل کی حشمت کا جاتے رہنا، اور زندہ ہونے سے مراد بنی اسرائیل کے دشمن کا شکست کھانا اور ان کا دوبارہ عروج پکڑنا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے، لہذا مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں. کیونکہ کسی بھی ملی ہوئی نعمت پر شکر کرنا نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے نا کہ وہ کسی خاص چیز کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک فرسٹریشن اور ایک غصہ اور ایک غم آنے لگتا ہے. تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے
کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے، میرے پاس ہے کیا، تو جو اس کے پاس ہے اس کی قدردانی کرے، بجائے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں جو ہے اس کو بھی کھو دے. دیکھیں نا کہ بعض اوقات مثلاً مال ہے، یہ کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اتنی نہیں ملی جتنی آپ چاہتے ہیں، لیکن کچھ ہے تو آپ ناشکری کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑی ملی ہے اس کو بھی بھول گئے اور اس کی بھی قدردانی نہیں کر رہے، صرف اس انتظار میں کہ زیادہ ملے تو میں راضی ہوں، اور اگر میری مرضی کی نہیں ملی تو میں ناراض ہوں. پھر تو یہ جو ناراضگی ہے اور یہ جو شکایت ہے اور یہ جو شکوہ ہے، یہی ناشکری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق تقسیم کیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا میں نعمتیں تقسیم کی، کسی کو زیادہ دی اور کسی کو تھوڑی دی ہیں، اور یہ اس کا فیصلہ ہے. اب خوش رہنے کا راز کیا ہے کہ جتنا جس کو ملا ہے وہ اس کی قدردانی کرے اور اس پر راضی ہو. اور اگر انسان اس کو دیکھے ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ، اور صرف اس بات کے انتظار میں رہے کہ اس سے زیادہ کب ملے گا تو میں خوش ہوں، تو وہ زیادہ پر بھی خوش نہیں ہو سکتا. جس انسان نے چھوٹی نعمت کی یا تھوڑی نعمت کی قدر نہیں کی، وہ زیادہ کی بھی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیے کہ ناشکرا پن نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے تو بندوں پہ بڑے احسانات ہیں، لیکن بندے ان احسانات کو مانتے ہی نہیں اور ان پر شکر گزار نہیں ہوتے. اب اس خاص واقعے کے آخر میں یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا، عروج دیا، نبوت دی، بادشاہت دی، بہت کچھ دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور ان نعمتوں کی قدر نہ کی. اور پھر یہی حال اکثر لوگوں کا ہے کہ وہ نعمت پا کر شکر گزار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے ہاتھ سے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب یہ حکم کس لیے دیا گیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے مکہ میں تھے، وہاں ان پر حالات بہت تنگ تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی، مدینہ میں آئے، کچھ امن ہو گیا. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ حالات بدل گئے، لیکن اب بھی جو دشمن ہے وہ بار بار پیچھے آ رہا ہے. اب فوجی حملے شروع ہو گئے، اب پھر سکون ختم ہو گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انڈیویجول لیول پر بھی انسان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مرحلہ، ایک کے بعد ایک آزمائش آتی رہتی، کیونکہ دنیا جنت نہیں ہے، آرام کا گھر نہیں ہے کہ یہاں انسان اپنی آئیڈیل لائف گزارے. یہ تو ٹیسٹ ہے. تو اجتماعی طور پر بھی قوموں کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ مکہ میں مسلمانوں کو تکلیف تھی، مدینہ میں ہجرت کے بعد تھوڑا امن ہوا، لیکن پھر بھی مکمل امن نہیں ملا. اب یہاں آ کر مسلمانوں کو مزید قربانیاں کرنی پڑی، اور ان قربانیوں میں جان کی قربانی بھی تھی اور مال کی بھی تھی. یعنی وقتاً فوقتاً جو جنگ ہو رہی تھی ایک کے بعد ایک، تو اس میں انہیں اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور یہ قرض کہہ کے جو قربانی مانگی جا رہی ہے، یہ دراصل خالصتاً دین کے راستے میں دی جانے والی قربانی ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟
قرضا حسنا، اچھا قرض، یعنی جو اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال یا جان یا وقت لگائے اور خوبصورت طریقے سے، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی اپنے اوپر اس کو بلائے جان سمجھتے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے گھروں سے جو نکالے گئے تھے کس لیے نکالے گئے تھے؟ کیوں نکالے گئے تھے مکہ سے؟ اور یہ آگے جو بنی اسرائیل پہ مشکل حالات آئے، اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یہ تو ان کی اپنی ذاتیوں کی وجہ سے تھے، لیکن مسلمانوں پر جو مشکل آئی تھی وہ کس لیے تھی؟ اسلام کی خاطر. مکہ میں لوگ حرم میں رہتے تھے، امن امان کی جگہ تھی، اپنی اپنی زندگی کے کاروبار چل رہے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر مبعوث کیا، انہوں نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جو قبول کرتا جاتا تھا وہ اپنے لیے مشکلات خریدتا جا رہا تھا. اتنی زندگی تنگ ہو گئی کہ لوگوں کو وہ گھاٹی میں چھوڑ دیا گیا. شیب ابی طالب کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا سیرت میں اگر آپ نے پڑھا ہو، کہ کس طرح ان کے پاس نہ کھانے کو تھا، تک کہ پتے کھانے پڑ رہے تھے، اور بھوک بھی تھی اور سوشل بائیکاٹ بھی تھا، گھر بار بھی چھوڑے ہوئے تھے، اور پھر حتیٰ کہ وطن چھوڑنا پڑا اور مدینہ آنا پڑا. تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں، سال ہر سال کی آزمائش تھی. یہاں آ کر بھی چین نہیں آیا، پھر پیچھے آ گئے وہ. اب اس میں یہ سب ان کو مشقت کس لیے پیش آئی؟ دین کی وجہ سے. اب مزید کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے وہ بھی دے دو، کچھ تو چھوڑ آئے، اور جو اگر آ کے یہاں کچھ کمایا پھر لاؤ. یعنی کس درجے کی قربانی ہے. کچھ بھی نہیں باقی ان کے پاس، ہر چیز اللہ کے راستے میں دے دی، حتیٰ کہ جب جان دینے کا موقع ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہو گئے. یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا؟ صرف اس وقت کہ جب انسان کا اللہ پر یقین اور ایمان ہو کہ جو میں اس کی خوشی کی خاطر دوں گا اور برداشت کروں گا، اللہ اس پر مجھے کئی گنا زیادہ اجر کے ساتھ لوٹائے گا. تو اسی لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو وہ اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کر دے، کئی گنا زیادہ کر کے اس کو واپس لوٹائے. واللہ یقبض، اور اللہ قبض کر لیتا، نہیں لے لیتا، ویبسط، اور پھیلا دیتا ہے، یعنی زیادہ دے دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ کم بھی کر دیتا ہے اور زیادہ بھی کر دیتا ہے. یبسطو کا لفظ ہے نا، بے صاد یا بے سین توئے سے، بسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، کشادہ کر دینا، کھول دینا، یعنی زیادہ دینا، اور تنگ کر دیتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق تنگ کب ہوتا ہے اور رزق کھلتا کب ہے؟ یقبض کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یاد رکھیے کہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. بعض اوقات انسان کوشش بھی کرتا ہے تو جتنا اس کو ملنا اتنا ہی ملنا ہے، آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے مقدر کا لقمہ ہے. لیکن قرآن و سنت سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، رزق زیادہ بھی ہوتا ہے اور رزق کم بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ احادیث جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رزق کم کب ہوتا ہے اور زیادہ کب ہوتا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ہر روز صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں. ان کا اور کوئی کام نہیں، وہ صرف دعا کرتے ہیں. کیا؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ دینے والے کو اور دے، دینے والے کو دے، اس کے پیچھے اور لیا. وہ آتی ممسکا تلفا، اور روکنے والے کا ضائع کر دے، اس کو تلف کر دے، اس کا نقصان کر دے. یہ فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے دل میں وسعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی وسعت پیدا کر دیتا ہے.
اور جس کے دل میں بخل ہوتا ہے، جس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو پھر رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک فیکٹر ہے. اور تلف میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چیز ہم کسی کو نہ دیں اور بچا کے اپنے لیے رکھے تو کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہو جاتی، خراب ہو جاتی، پرانی ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتی. اور اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو لوٹاتا ہے. پھر اسی طرح حدیث میں فیاض اور بخیل شخص کی مثال اس طرح بیان کی گئی کہ جیسے دو لوگ ہوں اور دونوں نے اپنے اوپر لوہے کی قمیص پہنی ہوئی ہو، جیسے زرہ ہوتی ہے نا، زرہ پہنی ہوئی ہو، اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ یہاں جکڑے ہوئے ہوں، یعنی سینے سے بندھے ہوئے ہوں. تو ان میں سے جو خرچ کرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، دیتا ہے، تو اس کا ہاتھ کھلنے لگتا ہے. تو وہ جس طرح دیتا جاتا ہے اس کے اوپر جو لباس ہوتا ہے وہ بھی کھلتا چلا جاتا ہے. اور جہاں تک دیتا ہے زیادہ بڑھاتا ہے تو اس کا لباس بھی بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے انگلیوں تک کو ڈھانپ لیتا ہے اور پاؤں کے پور تک ڈھانپ لیتا ہے. یعنی وہ پورا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے ایک طرح سے. یعنی وہ صدقہ اس کے لیے پروٹیکشن بن جاتا ہے. یعنی جتنا وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بھی اور دیتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے جب بھی وہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل گھٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ لباس کھلنے کی بجائے اور تنگ ہو جاتی ہے. سینے کے ساتھ ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب کہ جو وہ بخل زیادہ ہوتا ہے وہ شخص سکڑ جاتا ہے، رزق بھی ساتھ سکڑنے لگتا ہے. تو زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتا ہے. تو واللہ یقبض و یبسط، اور یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کوئی کسی کے لیے زیادہ یا کم نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی کہ جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا اور بڑھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب میری امت کو اس سے بھی زیادہ دے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی، کہاں ہے زیادہ لینے والے، کہاں رہتے ہیں وہ، کون ہے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بغیر کسی مفاد کے صرف اللہ کے دین کی خاطر قربانی کرے اور اللہ کو قرض حسنا دے اور اچھی طرح دے. فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ، اب یہ جو اضعافا کثیرہ ہے یہ ان لمیٹڈ ہے کہ وہ پھر ان کے لیے اتنا بڑھائے جتنا وہ سوچ بھی نہ سکے، بہت زیادہ بڑھائے. اور بڑھاتا بھی اللہ ہے اور گھٹاتا بھی اللہ ہے. واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی قبض کرتا ہے اور اللہ بھی بڑھاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، دینے سے کم نہیں ہوتا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی حلال کمائی میں سے ایک لقمہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے. بچھیرا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں. بچڑا میں نے نہیں کہا، بچھیرا کہا ہے، بچڑا گائے کا بچہ ہوتا ہے. تو وہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. لقمے کا کیا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ. لیکن لقمہ دینے کی توفیق بھی تو ہمیں ہو. اور پھر یہاں خاص طور پر جو قرض کا لفظ استعمال ہوا تو حدیث میں قرض دینے کی بھی فضیلت بیان ہوئی. حدیث میں آتا ہے کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے. یعنی جب کوئی انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو واپس دنیا میں تو اتنا ہی ملتا ہے، اتنا ہی لوٹتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر روز اس کے برابر کا جتنا کسی نے دوسرے کو قرض دے رکھا وہ صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے ایک دفعہ کا قرض 2 دفعہ صدقے کے برابر ہوتا ہے. یعنی قرض کا 1 روپیہ اور صدقے کا 1 روپیہ اجر میں قرض کا جو روپیہ ہے وہ دگنا ہوتا ہے. کیوں؟ صدقہ تو جب انسان دیتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک اطمینان تسکین ہوتی ہے کہ میں نے اپنا صدقہ دیا ہے اور میرے لیے یہ فائدہ مند ہے اور اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا، اور ایک اور کیفیت ہوتی ہے.
اور پھر صدقہ دے کر انسان فارغ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے نا، دیا ختم. لیکن جب قرض دیتا ہے انسان تو اس میں بعض اوقات لینے والا صدقے کا مستحق تو نہیں ہوتا، وہ وقتی ضرورت کے لیے لے رہا ہوتا ہے، تو انسان کو اس طرح کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر چونکہ اس میں نیت واپس لینے کی ہوتی ہے تو وہ ایک مستقل غم لگا رہتا ہے کہ اگر اس نے واپس نہ دیا تو کیا ہوگا. تو عموماً قرض دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے صدقہ دینے سے بھی، یعنی صدقہ دینا نسبتاً پھر آسان ہوتا ہے قرض دینے سے. تو یہاں پر قرض کی بات کی گئی، اور قرض جو ہے اس کا بھی اجر و ثواب ہے. اور پھر خصوصاً جو قرض اللہ کو دے دیا جائے اور جس کا بدلہ اللہ سے لینا ہو، وہ پھر اجر میں کتنا بڑا ہوگا.